نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہی معلومات عامہ کا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ذکر کیا، تو ذکر چل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے آپ سے۔ حضرت علی کی خلافت کتنے سال تک رہی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور 1 دن رہی۔ حوالہ اس کا حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جس ملعون و مردود آدمی نے شہید کیا وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، جو اس کا تعلق خارجی فرقے سے تھا۔ حضرت علی کو کہاں شہید کیا گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینے تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ کوفہ چلے گئے، وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ وہ چیزیں جن کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی وہ کون کون سی ہیں؟ تو وہ چیزیں جن کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ جن کے والدین ہاشمی تھے وہ حضرت علی ہیں۔ سب سے پہلے جیل خانہ جات کی ابتدا حضرت علی نے فرمائی۔ سب سے پہلے شہر امن کا قاضی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ دوسرے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا زندگی میں حضرت علی نے کوئی شادی کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی خاتون سے کوئی نکاح نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا، اور اس میں حضرت فاطمہ کی دل آزاری جو کہ خواتین کے ساتھ ایک فطری عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو ان سب باتوں میں حضرت علی نے احتیاطاً نکاح نہیں فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کتنے خواتین سے نکاح کیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد 7 خواتین سے مزید نکاح فرمائے، جن سے آپ کے 16 بچے ہوئے، جن بچوں میں ابو بکر نامی بچے بھی تھے، عمر نامی 2 بچے تھے، حضرت عثمان نامی بچے تھے، حضرت زید نامی بچے تھے، اور ان کے نام واقع کربلا میں شہداء میں آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر صرف 18.5 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے انتقال کے وقت 18 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ 6 مہینے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا، جبکہ حضرت علی موجود تھے۔ حضرت علی کا حق بھی تھا، لیکن حضرت علی کو جب کہا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو آپ نے کہا کہ میں ابوبکر جیسے متبرک مقدس شخص کے موجودگی میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اور آپ نے خود درخواست کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں۔ وہ کون حضرات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھا کرتے تھے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن صحابہ سے وحی لکھوائی جاتی تھی وہ 9 تھے۔
جن میں سب سے پہلے حضرت ابی بن کعب سے لکھوائی جاتی تھی اور اکثر آخر تک حضرت زید بن ثابت الانصاری وہی لکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان سے لکھوائی جاتی تھی، اور دوسرے 6 حضرات یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حمزہ بن ربیع الاسعدی، خالد بن عاص۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لکھا کرتے تھے۔ حوالہ اس کا حیات الحیوان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے والے کتنے تھے اور کہاں کہاں اذان دیتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 مؤذن تھے جو مختلف مقامات پر اذان دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ دونوں مدینہ میں اذان دیتے تھے۔ حضرت سعد القریت قباء میں اذان دیتے تھے۔ حضرت ابو مخذور مدینہ میں اذان دیتے تھے۔ وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین رہے کون کون سے ہیں اور کس کس وقت محافظت کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرا یعنی دینے والے یعنی باڈی گارڈ جن صحابہ نے آپ یہ خدمت انجام دی وہ 5 تھے: حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباد بن بشیر، حضرت ابو ایوب انصاری اور محمد بن سلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام کون تھے جو آپ کے مختلف خدمت پر مامور تھے؟ تو حضرت انس بن مالک گھر کے اکثر کام انہی سے متعلق ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوتے اور مسواک کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ حضرت عقبہ بن ابی عامر